السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو اسلام کی روح رواں ہیں۔ یوں تو نبوت کا اقرار کرتے ہی بہت سی تکالیف سے دوچار ہونا پڑا اور قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار مکہ آئے دن انہیں تکالیف سے دوچار کرتے اور اذیت پہنچاتے مگر ہر بار ناکام ہوتے، تو انہوں نے بہت سے حربے آزمائے، یہاں تک کہ وہ کہتے کہ کوئی نشانی دکھلائی جائے۔ اس طرح شق القمر کا واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی، جو اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے کہ راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس جانا اور پھر عالم بالا کی سیر کرنا، یہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ قرآن میں اس کا ذکر کچھ ایسے ہے، سورہ اسراء میں ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ واقعے کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام ہانی کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ام ہانی خواہر حضرت علی ہیں۔ بعد نماز عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر نیند سے مجھے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام میرے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں، آج آپ کی معراج ہے۔ پھر مجھے آب زمزم پر لے جایا گیا، وضو کرایا گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی میں نے۔ پھر باہر مسجد کے دروازے پر لائے تو وہاں براق کھڑا تھا۔ یہ گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ پشت اس کی گھوڑے سے مشابہ تھی اور دونوں جانب پر تھے۔ زین اور لگام یاقوت اور مروارید سے مرصع تھی۔ پس میں اس پر سوار ہوا۔ دونوں جانب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہمراہ 70,000 فرشتوں کے تھے، اور قدم اس جانور کا اس کی حد نگاہ پہ پڑتا۔ بجلی کی سرعت سے ہم بیت المقدس پہنچے اور براق کو وہاں باندھ دیا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 برتن لائے، ایک شراب کا ایک دودھ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہوئے تو آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، یہاں بھی دروازہ کھلوایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب میں مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہاں سے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔
پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہیں بھی سلام کیا گیا اور انہوں نے بھی جواب میں مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہاں سے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے کی طرف جانے لگے تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد جو جوان آیا اس کی امت میری امت کی تعداد سے زیادہ اور زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پشت بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر موجود ہے اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ ناظرین کرام، ہم واقعہ معراج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔